الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وهو العزيز الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امام احمد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام حاکم رحمہم اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کے سامنے میری امت میں سے ایک آدمی کو لا کھڑا کرے گا. اور پھر اس کے گناہوں کے رجسٹر جن کی تعداد 99 ہوگی اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے. ہر دفتر اور رجسٹر کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی حد تک انسان کی نگاہ کام کرتی ہے. رب کائنات اس سے سوال کرے گا، اے میرے بندے اتنکر شیئا من ھذا، یہ جتنے بھی تیرے گناہ تیرے سامنے آ چکے ہیں، ظاہر ہو چکے ہیں، ان میں سے کسی گناہ کا تو انکار کرتا ہے؟ رب کائنات دوسرا سوال اس سے یہ کرے گا، اظلمک کتبتی الحافظون، یہ بتا کہیں ایسا تو نہیں میرے محافظ اور نگران لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ دونوں سوالوں کے جواب میں کہے گا لا یا رب، اے میرے رب، ان میں سے کسی گناہ کا میں انکاری بھی نہیں ہوں، تیرے فرشتوں نے ظلم بھی نہیں کیا، جو گناہ لکھا ہوا ہے وہ سب میں نے کیے. اللہ تعالیٰ تیسرا سوال کرے گا افلک عذر، تیرا کوئی عذر ہو، عذر تیرے پاس ہو، وہ عذر تو پیش کرنا چاہے، وہ کہے گا اے اللہ میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس، آج تیرے اوپر کسی قسم کا ظلم، تیرے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہیں ہوگی، ایک نیکی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ایک پرچی اٹھائے گا، ایک چھوٹی سی پرچی، کاغذ کا ٹکڑا، جس پر لکھا ہوا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا حقیقی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس پرچی کے اوپر یہ کلمہ لکھا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائے گا احضر وزنک، چل اب تیرے اعمال کا وزن ہو رہا ہے، اپنے اعمال کے وزن پر حاضر ہو، دیکھ۔ وہ کہے گا اے اللہ، ایک طرف 99 اتنے لمبے لمبے گناہوں کے رجسٹر، اور دوسری طرف یہ چھوٹی سی پرچی، یقیناً اس کا وزن تو کم نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اس پرچی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اس کے 99 بڑے بڑے دفتر تا حد نگاہ، لمبے لمبے اس کے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ جب ان کا وزن کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چھوٹی سی پرچی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ لِأَنَّهُ لَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٍ، کیونکہ اللہ کے نام کے آگے کوئی چیز وزن نہیں رکھتی۔ اس بندے نے صدق دل کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کیا تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا، اور اس بندے کا عقیدہ درست تھا، عقیدہ توحید کے اوپر یہ مرتے دم تک قائم رہا۔ رب کائنات اس کے وہ گناہ کہ جن سے 99 رجسٹر بھرے ہوئے، دفتر بھرے ہوئے، اللہ توحید کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اوپر خالص ایمان لانے کا فائدہ ہے، یہ عقیدہ توحید کا فائدہ ہے، عقیدہ صحیحہ، عقیدہ خالصہ کا یہ فائدہ ہے کہ رب کائنات اپنی رحمت کے ساتھ اگر بندے کے عقیدے میں کوتاہی نہ ہو، اس کی توحید میں خلل نہ ہو، ایمان کے اندر اس نے کمی اور نقص نہ کیا ہو، اور اپنے ایمان کو کفر اور شرکیہ عقائد کے ساتھ اس نے خراب نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ایسے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کی توحید اور رب کائنات کے اوپر ایمان لانے کے فوائد میں سے ایک یہ فائدہ ہے کہ اللہ توحید کی برکت سے انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عقیدہ توحید کے اور بھی کافی سارے فوائد ہیں۔ توحید کی بہت ساری برکتیں ہیں، جن میں سے کچھ کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور بہت سارے فوائد کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ یاد رہے، اگر توحید کا، عقیدہ توحید کا یہ مقام ہے، یہ اہمیت اور فضیلت اللہ نے توحید کی رکھی ہے، اللہ نے ایمان خالص میں، عقیدہ توحید میں اگر یہ برکت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے رب کائنات اگر چاہے گا بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو توحید کی اہمیت ہمیں اس حیثیت سے بھی سمجھنی چاہیے کہ جس بندے کی زندگی سے عقیدہ توحید خارج ہو گیا، جس بندے کی زندگی سے ایمان خالص اس کے دل سے جدا ہو گیا، علیحدہ ہو گیا،
یاد رکھیے وہ بندہ کتنا بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی بھی، ایک عمل بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اہل السنہ والجماعہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، یہ اصول ہے، قاعدہ ہے کہ جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ عقیدہ ٹھیک ہے اللہ عمل کو قبول کرے گا، عقیدہ درست نہیں ہے اگرچہ دیکھنے میں وہ عمل احد پہاڑ کے برابر وزن کیوں نہ رکھتا ہو، رب کائنات اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اگرچہ اس کی تعداد کروڑوں اربوں کے اندر، ملین بلین کے اندر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے کے کسی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک اس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ عقیدہ درست ہوگا عمل بھی اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ عقیدہ درست ہوگا اللہ نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ عقیدہ درست ہوگا اللہ عمل صالح کو کے اجر و ثواب کو باطل اور برباد نہیں کرے گا، بلکہ رب کائنات اس کا پورا پورا جو اجر و ثواب بنتا ہے اس بندے کو عطا کرے گا۔ لیکن اگر عقیدہ درست نہیں، عقیدے میں خلل ہے، ایمان کے اندر کمزوری ہے، عقیدے کے اندر غلط قسم، عقیدہ توحید کے اندر غلط قسم کے عقائد کی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، تو پھر یاد رکھیے بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ حج آ رہا ہے جس کی فضیلت اہمیت آپ 12 مرتبہ سن چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ حج کرنا اس عمل کا ثواب کتنا ہے اور حاجی کا مقام کتنا ہے۔ بھائیو یاد رکھیے جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا بندہ اپنی زندگی کے اندر 50 60 40 حج کیوں نہ کر لے اللہ ایک بھی قبول نہیں کرے گا۔ عمل حج ہو، عمل صالح نماز کی صورت میں ہو، نیکی روزے کی صورت میں ہو، نیکی صدقہ اور خیرات کی صورت میں ہو، نیکی اللہ کے دین کے تحفظ کی صورت میں ہو، نیکی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی صورت میں ہو، یہ بڑے بڑے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک بندے کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ اور عقل مند وہ ہے جو پہلے بنیاد ٹھیک کرتا ہے بعد میں عمارت کھڑی کرتا ہے۔ وہ عقل مند نہیں ہے جو بنیاد ٹیڑھی میڑھی سی بنا دیتا ہے، اوپر عمارت بڑی خوبصورت بنا دیتا ہے، عمارت کے اوپر بڑا خرچہ کرتا ہے، بڑے اس کے اوپر وسائل اسباب مشینری استعمال کرتا ہے، بنیاد ٹیڑھی ہے۔ اللہ کی قسم کائنات کا کوئی شخص بھی اس بندے کو عقل مند نہیں کہے۔ عقیدہ توحید بنیاد ہے اور دوسرے اعمال یہ عمارت ہیں، دوسری عبادات عمارت ہیں۔ جب تک بنیاد ٹیڑھی ہے یہ عمارت اسلام کی قائم نہیں رہ سکتی، یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے۔ عمل کا قبول ہونا یہ تو بات کا مسئلہ ہے، عمل کی قبولیت یا عدم قبولیت یہ بات کا مسئلہ ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 بندوں کی ایک جماعت آتی ہے، 10 بندوں کی ایک جماعت اور گروہ آتا ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 میں سے 9 سے اسلام کی بیعت قبول کر۔ کل بندے کتنے تھے؟ 10 تھے۔ بیعت کتنوں سے لے لی؟ بیعت سمجھتے ہیں نا؟ اس وقت جو بندہ بھی مسلمان ہوتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا اور کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام قبول کرنے پر آپ کے ساتھ بیعت کر لی۔ یہ معنی ہے بیعت کرنے۔ کل بندے 10 ہیں، 9 بندوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت قبول کر لی، مسلمان ہو گئے۔ 10ویں کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ 10واں بھی ان کا ساتھی تھا، یہ 10واں بھی ان کی جماعت کا ایک فرد تھا. آپ نے 9 سے اسلام کی بیعت قبول کر لی، 10ویں سے کیوں نہیں کی؟ وہ بھی انہی کا ساتھی، انہی کے ساتھ سفر کر کے آیا، انہی کے ساتھ وہ آیا. وہ بھی مسلمان ہونا چاہتا ہے، یہ بھی مسلمان ہونا چاہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علیہ تمیمہ، میں نے اس بندے کی بیعت اس لیے قبول نہیں کی کیونکہ اس نے تعویذ باندھا ہوا ہے. عمل کا قبول ہونا تو بات کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرتے وقت بھی عقیدے میں خلل کی گنجائش نہیں رکھی. عمل کی قبولیت بات کا مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا ان علیہ تمیمہ، اس بندے نے تعویذ باندھا ہوا ہے، تعویذ. اور یہ تمیمہ جو ہوتا ہے، تمیمہ جس کو اردو میں کہتے ہیں مہرے، گھونگے، یہ کوڈی جسے ہم بولتے ہیں. اسی طرح سے مختلف قسم کے پتھر ہوتے ہیں، نقش و نگار والا پتھر. آپ نے کئی بار لوگوں کو دیکھا ہوگا انگوٹھی ڈال رکھی ہے جناب انگلی کے اندر. کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا اس کے اوپر عقیق کا پتھر لگا ہوا ہے. اس کے اندر ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، انسان کو بیماریوں سے بچاتا ہے. بالکل یہی عقیدہ اگر ہم لغت کی کتابیں کھول کر دیکھیں، بڑی لغت کی کتابیں، تو جو لغت کے امام انہوں نے لکھا ہے عرب کے لوگوں کا عقیدہ تھا، وہ اپنے بچوں کے گلے کے اندر اس قسم کے مہرے اور گھونگے کیا کرتے تھے، دھاگے میں پرو کر ڈالتے تھے تاکہ بچے کو نظر نہ لگے، بچے کو نظر نہ لگے، بچہ نظر بد سے بچ جائے. اسے کہتے ہیں تمیمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان علیہ تمیمہ، اس بندے نے تعویذ باندھا ہوا ہے. اور جس بندے نے تعویذ باندھا ہوا ہے، محمد علیہ السلام اس بندے سے اسلام قبول کرنے کی بیعت نہیں لے سکتا. اس بندے نے جب یہ سنا، اس نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا، اس تعویذ کو توڑ دیا، تعویذ کو توڑ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمیمتن فقد اشرک، جو بندہ تعویذ پہنتا ہے، تعویذ لٹکاتا ہے، اس قسم کا مہرہ، گھونگا، کوئی ایسا پتھر اس کو ہاتھ میں انگوٹھی کے ذریعے پہنتا ہے یا گلے کے اندر لٹکاتا ہے نظر بد سے بچانے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے تمیمہ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اور جو رب کے ساتھ شرک کرے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اسلام کی بیعت قبول نہیں کر سکتا. عمل کا قبول ہونا یا نہ ہونا بات کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے اس بندے کے اسلام کا اعتبار نہیں کیا کہ جس کے عقیدے کے اندر ابھی تک خرابی موجود تھی. خرابی دور کی تب جا کر آپ نے کیا ہے اس سے بیعت کی. اور پھر وہی اصول، وہی قاعدہ جو ہماری ساری زندگی کے لیے ہمارے لیے سبق ہے، سبق جس کو افسوس کے ساتھ آج ہم بھول چکے ہیں. سبق بڑا اہم تھا لیکن بھول چکے ہیں. اصول کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک ہے، عمل بھی قبول ہو. عقیدہ ٹھیک نہیں، عمل کوئی بھی ہو، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 17 میں، بلکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے اسی اصول اور قاعدے کو بیان فرمایا ہے. فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. انما، اسے گرامر میں کہتے ہیں کلمہ حصر. حصر کا معنی ہوتا ہے بند کر دینا. گویا کہ اگلی جو بات ہے اس کے معنی کو اللہ نے بند کر دیا ہے. اگلے الفاظ کے اندر جو بات بیان ہو رہی ہے، اردو میں اس کا معنی کریں کہ بات ایسے ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں. اللہ نے فرمایا انما، صرف اور صرف بات ایسے ہی ہے. اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا یتقبل اللہ، اللہ عمل قبول کرتا ہے کس سے؟ من المتقین، متقین اور پرہیزگاروں سے. امام قرطبی رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں ابن عطیہ رحمہ اللہ کا ایک قول لے کر آئے ہیں. ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اہل السنہ والجماع کا اجماع ہے کہ یہاں پر تقوی اور پرہیزگاری سے مراد شرک سے اجتناب کرنا ہے.
بد عقیدگی سے اجتناب کرنا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسا کہ دوسری تفسیر اس کی گئی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین ای من الموحدین، کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اس بندے کے عمل کو قبول کرتا ہے جو موحد ہوتا ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جس کے عقیدے میں خرابی ہو، جس کے عقیدے میں کفر اور شرکی عقائد کی ملاوٹ ہو، باطل کی آمیزش ہو، اللہ ایسے بندے کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنے کا اصول ہے، سبق ہے، اور اس سبق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار مختلف مقامات پر مختلف انداز کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سورۃ التوبہ کے آیت نمبر 17 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکین کے لیے لائق اور جائز نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں اور آباد کریں۔ مشرک اللہ کے گھر کو تعمیر کرے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا رب کے گھر کو تعمیر کرے، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مشرکین کے شایان شان نہیں ہے۔ اور ایک قرات یہاں پر مسجد اللہ بھی ہے، اور اس سے یہ مراد لی گئی ہے، تفسیر یہ کی گئی، اس سے مراد مسجد حرام ہے، کیونکہ مشرکین مکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ مسجد حرام کعبۃ اللہ کے متولی تھے، خاص طور پر خاندان قریش یہ کعبہ کا متولی تھا، کعبہ کا نگران تھا، سربراہ تھا، اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا تھا، مختلف عہدے تھے، یہ جناب فلاں قبیلے کی فلاں شاخ یہ حاجیوں کو زمزم پلائے گی، فلاں حاجیوں کو کھانا مہیا کرے گی، فلاں یہ کرے گی، فلاں یہ کرے گی۔ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے، رب کے گھر کو آباد کرنے والے اور اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے والے، اللہ نے فرمایا مشرکین کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر اور اللہ کی مسجد کو تعمیر کریں، آباد کریں، یہ ان کے لیے لائق اور جائز نہیں ہے۔ کب؟ فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حال میں کہ اپنے اوپر کفر کی گواہی بھی دیتے ہوں، یعنی عقیدہ ان کا کفریہ اور شرکیہ ہو، ادھر سے مسجد تعمیر کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کے لیے لائق نہیں ہے ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے، اس میں کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، یہ جتنے بھی اس قسم کے بد عقیدہ لوگ ہیں، فرمایا یہ اتنا بڑا عمل کیوں نہ کرے، اللہ کے گھر کو تعمیر کرے، مسجدوں کو آباد کرے، بیت اللہ کی خدمت کرے اور حجاج کی خدمت کرے۔ اللہ نے فرمایا اولئک، یہ بھی جمع کا ہے، فرمایا ان سب کے حبطت اعمالہم، فرمایا ان کے سارے اعمال اللہ کے ہاں برباد ہو گئے، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ لوگوں کی ناراضگی کو اپنے سر لینا، یہ سارے بڑے اچھے عمل تھے، عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، حالت شرک کے اندر وفات ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائے گا جہنم کے اندر، ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ یہ سارے عمل کیا ہو گئے؟ اس کے برباد ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی کو جانتے ہیں؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، اکثر بھائی آپ میں سے شاید نہیں جانتے ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، منافقین کا اس نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ زبان سے اس نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ کلمہ پڑھا تھا۔ اب ہمارے ہاں یہ بات بڑی مشہور و معروف ہے، ہم کہتے ہیں کہ جس نے ایک بار زبان کے ساتھ کلمہ پڑھ دیا جنت اس کے کھاتے میں پکی ہو گئی۔ اگر یہی بات ہے تو عبداللہ بن ابی کا کیا قصور ہے؟ اگر ایسی بات ہے جیسے ہم نے سمجھا ہوا ہے، زبان کے ساتھ کلمہ تو عبداللہ بن ابی نے ایک دو بار نہیں کئی بار پڑھا ہوگا، کلمہ پڑھا تھا، زبان پر کلمہ تھا، اندر بے ایمانی تھی، زبان پر کلمہ تھا، اندر کفر اور شرک تھا، اوپر سے مسلمان تھا، اندر سے منافق تھا، اندر سے کافر اور مشرک تھا۔ کیا اس نے کوئی نیکی نہیں کی؟ اس نے بڑی نیکیاں کی۔
اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دوسرے لوگوں کی بنسبت یہ زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہوگا تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہوگی، کیونکہ چور کوشش کرتا ہے میری چوری پکڑی نہ جائے، کوئی ایسا کام نہیں کرتا، کلمہ بھی پڑھا اس نے، اور یقینی بات ہے یہ نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، نمازیں بھی کس مسجد میں؟ مسجد نبوی کے اندر، جہاں ایک کے بدلے میں 1000 کا ثواب ملتا ہے، اور اس امام کے پیچھے کہ جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اس سے افضل امام نہ کائنات کے اندر آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوتے تھے، یہ مقتدی ہوتا تھا۔ مسجد نبوی ہے، مدینہ کا شہر ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے۔ آگے چلیے، یہ یقیناً اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہوگا، صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہوگا، خرچ بھی کرتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، اور یہ بھی یقینی بات ہے جس طرح بعض احادیث میں صراحتاً آیا ہے کہ بعض جنگوں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوا، جہاد میں بھی شریک ہوا۔ اب یہ کتنے بڑے بڑے عمل ہیں، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور اسی طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جہاد کرنا، اسی طرح سے اور بڑے بڑے اعمال۔ اور پھر جب یہ فوت ہوا، اس کا بیٹا عبداللہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد فوت ہو گیا، آپ کیا کریں، اپنی قمیص مبارک مجھے وہ جو ہے نا دے دیں، عطا کر دیں، میں اپنے والد کو اس میں کفن دینا چاہتا ہوں، والد کو اس میں کفن دینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک اس کو اتار کر دے دی، جا باپ کو اسی کے اندر کفن دے، پہلی بات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ایک کام کرنا، اپنے باپ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو اس وقت تک قبر میں مت رکھنا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ آئے، دوسری بات۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہلے جو ہے نا اس کے منہ کے اندر لعاب دہن ڈالا، تیسری بات۔ اور خود آپ علیہ السلام نے اس کو قبر کے اندر اتارا، اس کو قبر کے اندر خود اتارا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ اب کیا خیال ہے، جو بندہ اتنے کام کرتا ہو، ہمارے حساب سے جنت تو پکی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء نے کرتا دیا اس کو کفن دینے کے لیے، قبر کے اندر خود اتارا، منہ کے اندر لعاب دہن ڈالا، اور اسی طرح سے اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ ہمارے حساب سے جنت پکی کہ نہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ رئیس المنافقین، منافقین کے سرپنچ کا، منافقین کے سردار کا، جو آپ کی مخالفت، اسلام کی مخالفت میں سب سے آگے، آپ اس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے رسول علیہ السلام ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کے حق میں استغفار کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا۔ آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھا، اللہ نے قرآن اتار دیا، قرآن اتار دیا، آیت نمبر 80 سے لے کر 84 تک سورۃ التوبہ کی یہ 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتار دی، خاص طور پر آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 84 سورۃ التوبہ کے 10ویں پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تستغفر لهم 70 مرۃ، آپ نے عبداللہ بن ابی کا ایک بار جنازہ پڑھایا ہے، اگر آپ اس کا 70 بار جنازہ پڑھاتے لن یغفر اللہ لہم، اللہ ایسے بدبخت کو پھر بھی معاف نہیں کرتا۔ ایک بار پڑھایا ہے، 2 بار پڑھاتے، 4 بار پڑھاتے، 10 بار پڑھاتے، لیکن اس کی موت کیونکہ کفر کے اوپر ہوئی ہے، شرک کے اوپر ہوئی ہے، نفاق کے اوپر ہوئی ہے، آپ اس کا 70 بار جنازہ پڑھاتے، اللہ اس کو پھر بھی معاف نہیں کرتا۔ اور آیت نمبر 84 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے محمد علیہ السلام جو ہو گیا سو ہو گیا، منافقین میں سے کبھی بھی
آپ نے دوبارہ زندگی میں کسی کا جنازہ نہیں پڑھنا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اور جنازہ پڑھنا تو دور کی بات، اس کی قبر پر بھی کھڑا نہیں ہونا. جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، حالات شرک میں اس کی موت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے منافق کی قبر کے اوپر کھڑے ہونے سے بھی منع فرما دیا. کیوں؟ کیونکہ فرمایا ماتوا وہم فاسقون، ان کی موت اس حال میں ہوئی کہ یہ کیا تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکلے ہوئے فاسق اور فاجر. بھائیو، کدھر گیا اس کا کلمہ؟ کدھر گئے اس کی نماز؟ اور کدھر گئے اس کے روزے؟ کدھر گئے اس کا جہاد؟ کدھر گئے اس کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے کفن کے لیے قمیص دینا، قبر میں خود اتارنا، اس کا جنازہ پڑھنا. عقیدہ ٹھیک نہیں، کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، چاہے وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اور اس عمل کو کرنے والا کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اس نیکی کو کرنے والا کتنا ہی محنت اس نے کیوں نہ کی ہوئی ہو، اس عمل صالح کو کرنے کے لیے اس بندے نے کتنی ہی مشقت اور تکلیف کیوں نہ اٹھائی ہو. عقیدہ درست ہے، عمل اللہ قبول کرے گا. عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا. صحیح مسلم میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عبداللہ بن جدعان، یہ ایک عرب کے اندر، قریش کے اندر بڑا بااثر فرد گزرا ہے، شخص گزرا ہے. اس کے بارے میں نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عبداللہ بن جدعان تھا، کان یصل الرحم، زمانہ جاہلیت کے اندر صلہ رحمی کیا کرتا تھا، ویطعم المساکین، اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتا تھا، مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتا تھا. فہل ذاک نافع، صلہ رحمی بھی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا بھی. اب صلہ رحمی کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، یہ دونوں بڑے عظیم کام ہیں. یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں، بہت بڑی نیکیاں ہیں. کہتی ہے میں نے سوال کیا فہل ذاک نافع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان کی یہ نیکیاں، صلہ رحمی اور اسی طرح سے مسکینوں کو کھانا کھلانا، کیا اس کی یہ نیکیاں قیامت کے دن اس کو نفع اور فائدہ دیں گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ عائشہ، یہ نیکیاں قیامت کے دن اس کو فائدہ نہیں دیں گی، یہ عمل اس کو فائدہ نہیں دے گی. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمَ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. اس نے نیکیاں تو بڑی کی ہوں گی اور اعمال صالحہ وہ بہت زیادہ کیے ہوں گے، کثرت کے ساتھ کیے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن جدعان نے ایک دن بھی اپنی زندگی میں اپنی زبان سے یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا. یعنی قیامت کے متعلق عبداللہ بن جدعان کا عقیدہ درست نہیں تھا، اس لیے اس کی یہ ساری نیکیاں اللہ برباد کر دے گا. وہ چاہے صلہ رحمی کی صورت میں ہو، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی صورت میں ہو، پیسہ بھی خرچ کیا، دولت بھی خرچ کی، لیکن سب کچھ پھر بھی برباد ہو گیا. کیوں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، عقیدے کے اندر خلل تھا، قیامت پر ایمان نہیں تھا، اس بات پر یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ایک اور زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس پہ حساب لے گا. بندے کی ساری زندگی کا اللہ کیا کرے گا؟ حساب لے گا، فیصلہ ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، جزا اور سزا ہوگی. اس بات پر ایمان نہیں تھا، فرمایا سارے عمل غارت ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور ان کا کوئی نفع اور فائدہ قیامت کے دن عبداللہ بن جدعان کو نہیں ہوگا. یہ محمدی فیصلہ ہے. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا فیصلہ ہے. آج مجھے اور آپ کو ایسی باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں، لیکن بھائیو حقیقت ایسے ہی ہے، حقیقت ایسے ہی ہے. عقیدہ ٹھیک، عمل بھی قابل قبول. عقیدہ ٹھیک نہیں، کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول
نہیں کرے گا۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی بدو دیہات کا رہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ان ابی کان یصل الرحم، اے رسول علیہ السلام، میرا جو والد تھا، میرا جو ابا تھا، باپ تھا، وہ اپنی زندگی میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا، وکانا وکانا وکانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس نے اپنے باپ کی بڑی نیکیاں گنوائیں، میرا باپ فلاں نیکی بھی کرتا تھا، فلاں عمل بھی کرتا تھا، فلاں جو ہے نا نیک کام بھی کرتا تھا۔ تو پھر پوچھنے لگا فَأَيْنَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زندگی میں میرا باپ نیکیاں تو بڑی کرتا تھا، نیکیاں تو بڑی کرتا تھا، اب ہے کہاں پر وہ؟ اب ہے کہاں پر وہ؟ اس کا کیا انجام ہوا؟ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار، اے سوال کرنے والے اعرابی، تیرا باپ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ صلہ رحمی ضائع، فلاں نیکی بھی ضائع، اور فلاں تیرے باپ کا نیک عمل بھی ضائع، ہوا فی النار، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکا ہے۔ یہ ساری نیکیاں اس کی برباد ہو گئی، کیونکہ اس اعرابی کے باپ کی موت عقیدہ توحید پر نہیں ہوئی تھی، حالت شرک میں ہوئی تھی، اس حالت میں ہوئی تھی، عقیدہ اس کا درست نہیں تھا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ہوا فی النار، وہ جہنم کی آگ میں، وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ مسند احمد میں ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میرے دادا عاص بن وائل، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ اللہ کے نام پر 100 اونٹ ذبح کروں گا، اللہ کے نام پر 100 اونٹ نہر کروں گا، ذبح کروں گا، قربان کروں گا۔ اب وہ کیا ہے؟ فوت ہو گیا، حالت شرک میں فوت ہو گیا۔ اب اس کا ایک جو بیٹا تھا جس کا نام ہشام تھا، باپ کے مرنے کے بعد اس بیٹے نے سوچا کہ باپ نے 100 اونٹ ذبح کرنے کی، قربان کرنے کی نظر مانی تھی، 50 اونٹ میرے حصے میں آتے ہیں، لہٰذا اس نے کیا کر دیا؟ 50 اونٹ خرید کر باپ کی نظر کو پورا کرنے کے لیے نہر کر دی، ذبح کر دیے، قربان کر دی۔ دوسرا بیٹا عاص بن وائل کے کون تھے؟ صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی۔ یہ کس کے پاس آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب نظر کس کے لیے مانی تھی؟ اللہ کے لیے مانی تھی، کام نیکی کا تھا، لیکن اجازت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہے اتباع، اور یہ ہے سچا امتی۔ نیکی بھی کرتا ہے، پہلے محمد رسول اللہ سے پوچھتا ہے نیکی کروں یا نہ کروں۔ آج ہم تو دوڑے جا رہے ہیں اپنے سر منہ کے اوپر، جو ہمیں بتاتے جناب یہ فلاں بھی نیکی ہے، چلو بھائی اس کو کرو۔ جو بندہ کہتا ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر، آپ کی سنت کے اوپر، آپ کے فیصلے کے اوپر، آپ کے فرمان کے اوپر اس عمل کو پیش نہیں کرتے۔ ہمیں لوگوں کی زبان کے اوپر آج یقین ہے، اگر یقین نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے اوپر یقین ہے۔ ہماری اتباع اور اطاعت کا تو یہ حال ہے۔ کہنے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے باپ عمر بن عاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سوال کیا کہ میرے بھائی نے 50 اپنے حصے کے نہر کر دیے، قربان کر دیے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابوک فانہ لو کان اقر بالتوحید، اگر تیرے باپ نے اپنی زندگی میں کلمہ توحید پڑھ لیا ہوتا، عقیدہ توحید کا اقرار کر لیتا، اور اسی حالت میں اس کی موت ہوتی، فصمت وتصدقت عنہ نفعہ ذلک، تو اے عمر پھر اس کی وفات کے بعد اگر تو اس کی طرف سے روزے رکھتا یا صدقہ کرتا، یہ ساری چیزیں اس کو فائدہ دیتی، لیکن کیونکہ تیرے باپ کی موت توحید کے اوپر نہیں ہوئی، 50 اونٹ نہر کرنے کا کیا فائدہ؟
جب ثواب ہی نہیں ملے گا، ثواب ہی نہیں ملے گا، اس کو اجر ہی نہیں ملے گا، کیا فائدہ؟ اگر توحید کا اقرار کر لیتا، عقیدہ توحید پر اس کی وفات ہوتی، حالت توحید میں وہ مرتا، پھر یہ چیزیں کیا ہے، تیرے باپ کو فائدہ دیتی، تیرے باپ کو کیا کرتی، فائدہ دیتی، ورنہ بصورت دیگر یہ چیزیں تیرے باپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ صحیح مسلم میں ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، یہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی عرافا، جو بندہ عراف کے پاس جاتا ہے، عراف کے پاس جاتا ہے، عراف کا ایک معنی نجومی کیا گیا ہے، کاہن نجومی، یعنی جو علم نجوم، ستاروں کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، یہ دعویٰ کرتا ہو کہ ستاروں کے ذریعے میں قسمت کا حال بتا سکتا ہوں، ستاروں کے ذریعے آپ کا مقدر آپ کو بتا سکتا ہوں، ستاروں کے ذریعے آپ کا نصیب کیا کہتا ہے بتا سکتا ہوں، ایک معنی اس کا یہ۔ عراف کا دوسرا معنی محدثین نے یہ کیا ہے کہ علم غیب کا دعویٰ کرنے والا، علم غیب کا دعویٰ کرنے والا، جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں کیا ہے مستقبل کی خبریں دے سکتا ہوں، کل کی بات بتا سکتا ہوں، کل آپ کی زندگی میں کیا ہوگا اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، خبر دے سکتا ہوں، عراف کا دوسرا معنی۔ اور عراف کا تیسرا معنی امام خطابی رحمہ اللہ نے یہ بھی کیا ہے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں تمہاری چوری کی گئی چیز یا گم شدہ چیز کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ یہ بیماری تو عام ہے نا ہمارے گلے محلے کے اندر، یہ تو گھر گھر کے اندر چلتا ہے، اور عورتیں ماشاءاللہ کچھ ہوتی ہیں، وہ جناب کیا کرتی ہیں، بچے کو بٹھاتی ہیں، اس کے انگوٹھے کے اوپر تیل لگاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا پڑھتی ہیں، کہتے ہیں وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ انگوٹھے کے اندر لگاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں انگوٹھا ہے یا LCD ہے کمپیوٹر۔ بھائیو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کس لیے کہتے ہیں جو چیز آپ کی پریشان نہیں ہونا، فلاں بی بی ہے، فلاں عورت ہے، فلاں پروفیسر ہے، فلاں عامل ہے، فلاں پیر ہے، فلاں وہ ہے، یہ دعویٰ کیا کرتا ہے، میں تمہاری چوری شدہ چیز واپس دلوا سکتا ہوں یا تمہاری گم شدہ چیز کو واپس دلوا سکتا ہوں۔ ایک کو تو میں نے خود دیکھا، یہاں پر اب کاغذ نہیں پڑا ورنہ میں آپ کو مثال دیتا، اس نے کیا کیا جناب، ایسے کاغذ اٹھایا، اس کے اوپر کچھ ایسے لکیریں ماری، ایسے کاغذ کو چھوڑا، جدھر کاغذ گرا اس نے کہا تیرا چور ادھر گیا۔ یہ بچپن میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ سائیکل ایک بندے کا چوری ہو گیا تو اس نے ایسے کیا، سائیکل چوری ہو جائے، موبائل چوری ہو جائے، اسی طرح سے گاڑی چوری ہو جائے، نقدی چوری ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، لوگ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ایسے لوگوں کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ عراف کے پاس جاتا ہے، نجومی کے پاس، جو کیا کہتا ہے تیرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر تیری تقدیر بتاؤں گا، تیرا نصیب بتاؤں گا، آپ فرماتے ہیں اس کے پاس جاتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے تیرا کل بتا سکتا ہوں، کل تیری زندگی میں تجھے کون سی خوشی آئے گی، تجھے کون سا غم لاحق ہوگا، تیرے کاروبار میں نفع ہوگا نقصان ہوگا، جو بندہ ایسے بندے کے پاس جاتا ہے، جو بندہ ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جو طوطا فال نکالتا ہے، جو بندہ ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں تیری چوری شدہ چیز کو واپس دلوا سکتا ہوں، تیری گم شدہ چیز کے متعلق پتہ بتا سکتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، ایسے بندے کے پاس جا کر اس سے صرف سوال کرتا ہے، اس سے صرف پوچھتا ہے، ہاتھ آگے کرتا ہے اور کہتا ہے حضرت جی، بابا جی، میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر میرا نصیب تو بتا دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، اللہ ایسے بندے کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا۔ 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ کتنی ہوتی ہیں نمازیں؟ 40 کو 5 کے ساتھ ضرب میں کتنی ہوتی ہے؟ 200 نمازیں۔ نماز بڑا عظیم کام ہے لیکن عقیدے میں خلل ہے۔ آپ نے فرمایا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، جا کر صرف سوال کرتا ہے، جا کر کیا ہے 10-20 روپے لے کر طوطے سے پھال نکلواتا ہے، اس سے لکیریں مرواتا ہے، اس کو اپنا ہاتھ دکھلاتا ہے، سوال کرتا ہے۔
جا کر پوچھتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے بندے کی 40 دن کی نماز کو برباد کر دیتا ہے اور اللہ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کرتا۔ عقیدہ درست نہیں، عمل بھی اللہ قبول نہیں کرتا، چاہے وہ نماز جیسا عظیم عمل کیوں نہ ہو، وہ حج جیسی عظیم عبادت کیوں نہ ہو، وہ روزے جیسا اعلیٰ عمل کیوں نہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ خیرات ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہو، قتال کرنا ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہوئے اپنی گردن کٹا دے، شہید ہو جائے، اللہ کی قسم اگر اس کا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا رب اس کی شہادت کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اعمال بڑے بڑے ہیں، عقیدہ درست نہیں، اللہ عمل قبول نہیں۔ یہ تو عام لوگوں کی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے، وقت ختم ہو چکا ہے، بس آخری بات، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام 7ویں پارے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 میں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا۔ کتنے نبیوں کا؟ 18 انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، اسی طرح سے حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، ہارون، یہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، اللہ نے 18 نبیوں کا نام لیا اور اس آیت نمبر 88 کے اندر پھر ایک فیصلہ سنایا، کائنات کے لوگوں سن لو، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ 18 کے 18 نبی بالفرض میرے ساتھ شرک کر لیتے، عقیدے میں خلل، ان کے عقیدے میں بھی اگر خلل آ جاتا، ان کے ایمان میں بھی کوتاہی اور کمی آ جاتی، یہ بھی اگر بالفرض میرے ساتھ شرک کر لیتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتا ہے میں ان کی نبوت رسالت کو نہ دیکھتا، ان کے سارے اعمال برباد کر دیتا۔ اور پھر آگے چلیے سورۃ الزمر، پارہ نمبر 24، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65، اللہ تعالیٰ نے فخر الرسل، سید ولد آدم، ساری اولاد آدم کے سردار، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، اشرف الرسل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ، یقیناً آپ کی طرف یہ وحی کی جا رہی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف یہ وحی کی جا رہی ہے، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول تھے ان کی طرف بھی یہ وحی کر دی گئی۔ اللہ کیا وحی کی گئی؟ اللہ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، آپ نے بھی اگر بالفرض میرے ساتھ شرک کر لیا، آپ کے عقیدے کے اندر بھی اگر ملاوٹ ہو گئی، آپ کے عقیدے کے اندر بھی اگر خلل پیدا ہو گیا، اللہ نے فرمایا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کی نبوت ایک طرف، رسالت ایک طرف، ختم نبوت کا تاج ایک طرف، انبیاء کی امامت، رسولوں کی امامت، یہ سارے کا سارا مقام، اشرف المرسلین، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرف، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ ضرور آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دے گا۔ بالفرض آپ نے بھی اگر شرک کر لیا تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء اگر اس عقیدے کی خرابی کی وجہ سے اگر ان کی نبوت اور رسالت نہیں بچتی، آج اس 15ویں صدی کے مسلمان کا اسلام کیسے باقی رہے گا؟ کیسے باقی رہے گا؟ یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یحبطن، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر امام الانبیاء کی بات کی وہاں پر تاکید کے ساتھ بات کی۔ لام جو ہے پہلے لام لا یحبطن، گرامر میں اسے لام تاکید کہتے ہیں۔ آگے یہ جو نون شد والا اسے کہتے ہیں نون ثقیلہ، یہ بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، ضرور اللہ آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دے گا۔ بڑی تاکید اور پختگی کے ساتھ یہ بات کی وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر اللہ نے فرمایا ضرور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اے محمد علیہ السلام بلکہ آپ کیا کریں؟ اکیلے اللہ کی عبادت کریں۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو اللہ کے شکر گزار بن گئے۔ تو اس لیے بھائیو یہ عقیدہ توحید کا بڑا اہم سبق ہے، لیکن افسوس آج میں اور آپ اس کو بھلا چکے ہیں۔ آج ہمارے عقیدوں کے اندر، ہمارے ایمان کے اندر، ہماری توحید کے اندر بہت ساری کمی اور کوتاہی موجود ہے، بہت ساری عقیدے کی کمزوریاں آج ہمارے اندر موجود ہیں۔
پہلی فرصت میں اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنا چاہیے، وگرنہ عقیدے کے حوالے سے جو غلطی ہوگی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر عقیدے میں غلطی رہ گئی، عقیدے میں خلل اور نقصان رہ گیا، اللہ اس غلطی کو معاف نہیں کرے گا۔ عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان خالص ہے، اور عقیدہ توحید کے اوپر انسان کی وفات ہوئی، انسان کا خاتمہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اگر چاہے گا، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن عقیدے میں خلل، عقیدے میں ملاوٹ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اس عقیدے کو ہمیں پہلی فرصت میں کیا ہے اس کے بارے میں علم بھی حاصل کرنا چاہیے، اور اپنی اس دین اسلام کی بنیاد کو مضبوط بھی کرنا چاہیے، وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے بھی رہنا چاہیے۔ گھر کی دیوار دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ کہیں سے جو ہے نا چونا تھوڑا سا اتر گیا، پریشان ہو گیا، صبح کیا ہے چونے والا لے کر آئے گا، رنگ ساز لے کر آئے گا۔ لیکن یہ جو اسلام کی بنیاد ہے اس کو ہم چیک نہیں کرتے، اس کو ہم نہیں دیکھتے، اس کی خبر گیری نہیں کرتے، اس کے بارے میں کبھی ہم نے فکر نہیں کی۔ ایک بار کلمہ پڑھ لیا، ہم نے سمجھا سیدھا جو ہے نا ڈائریکٹ جنت کے اندر جائیں گے، وگرنہ معاملہ کیا ہے، جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا جنت ملنا تو دور کی بات، اللہ ایک عمل بھی قبول نہیں کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔